سوشل میڈیا پہ تصویریں چل رہی ہیں، جس طرح سے وہ تصویریں لی گئی ہیں یا جس انداز میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کا ریلیشن شاید کافی سالوں سے یا کافی مہینوں سے چل رہا تھا۔ کچھ تصویروں پہ مجھے اعتراض ضرور ہے، کیونکہ شیخ دانش کی جو پہلی بیوی ہے اس کی اور ختیجہ کی شکل بہت ملتی ہے۔ کہ جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو اس میں وہ کنواری آئی ہے، ہائمن انٹیکٹ کی رپورٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کو کنوارا پن کہتے ہیں۔ قسم کا ریپ ہونا یا اس کا سیکسول مس یوز ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ جو ختیجہ کا ابھی تک 164 کا بیان ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہ ویڈیوز کی بات کی جا رہی ہے، ان کے موبائل سے اور جو ان کا پرسنل ڈیٹا ریکور ہوا ہے اس میں بہت ساری ویڈیوز کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کے اندر کیا ختیجہ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں؟ کہ اگر کوئی شخص ٹیکس دیتا ہے تو کیا اس کو قانون اختیار دے دیتا ہے کہ وہ جرم کرے جو اسے کرنا چاہے؟ اس میں 3 FIR ہیں، ایک ہے پاکستان پینل کوڈ کے تحت، ایک پیکا ایکٹ کی ہے، تیسری شراب کی ہے۔ اس کیس کو آپ کتنی دیر میں ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اتنا ایویڈنس اکٹھا ہو چکا ہے کہ ان کو سزا جو ہے وہ ملے گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، میں ہوں علی رضا رحمانی۔ ناظرین، فیصل آباد کیس کے اندر کئی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ختیجہ کے وکیل آفتاب باجوہ صاحب۔ بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ ویڈیوز ریکور ہوئی ہیں، انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے، اور پھر جو ملزمہ ہے ماہم، اس نے ضمانتیں جو ہیں وہ دی ہیں، اور کیس کی کیا اپڈیٹ ہے، یہ ساری چیزیں ان سے پوچھیں گے۔ اور پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ جو کچھ جرنلسٹوں نے ویڈیوز کی تھیں کہ جو متاثرہ لڑکی ہے ختیجہ، اس کے شیخ صاحب کے ساتھ معاملات تھے، اس سارے حوالے سے ہم کھل کے باتیں کریں گے۔ سر السلام علیکم، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ خبریں یہ چل رہی ہیں، اطلاعات ہیں کہ کچھ ویڈیوز ریکور ہوئی ہیں شیخ دانش کے موبائل سے، سینکڑوں کی تعداد میں ویڈیوز بتائی جا رہی ہیں، وہ ویڈیو کے بارے میں بتائیں، وہ کس طرح کی ویڈیوز ہیں؟ دیکھیے، جو شیخ دانش کے موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے جو ویڈیو برآمد ہوئی ہیں ان میں ڈاکٹر ختیجہ کی کوئی ویڈیو نہیں ہے، صرف وہی ویڈیوز جو انہوں نے بنائی ہیں ٹارچر کرتے ہوئے وہ ہیں، یا اس کے DVR سے جو ویڈیوز ملی ہیں اس کو اٹھا کے اس کے بھائی کو، اس کی والدہ کو لانے کی اور واپس چھوڑنے کی، اور بال کاٹنے وغیرہ کی، تشدد کی، وہ تو ہیں۔ میں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر دوں، 2 طرح کی ویڈیوز ملی ہیں، ایک تو وہ ریکارڈ ہے جو ان کے گھر کا ہے DVR، جی، ایک وہ ریکارڈ ہے جو ان کے موبائل اور لیپ ٹاپ کا ہے۔ مجھے یہ بتائیں سر، لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، کچھ جرنلسٹوں نے بھی یہ ویڈیوز کی ہیں کہ جو شیخ دانش ہے اس کے تعلقات تھے اس کے ساتھ، ختیجہ کے ساتھ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بیرون ممالک سیر پہ بھی گئی ہیں، تو آپ اس حوالے سے بتائیں، آپ ان کے وکیل ہیں، کیا اس بات میں حقیقت ہے، کیا واقعی اس نے ٹریول کیا ہے یا یہ پھر باتیں ہی ہیں؟ دیکھیے، میں نے اس بارے میں جب مجھے بھی پتہ چلا سوشل میڈیا سے، میں نے ختیجہ سے پوچھا، میں بینگ ایز این ایڈوکیٹ مجھے حق ہے، تو اس نے بتایا کہ سر باہر کے ملک جانا تو دور کی بات، میرا تو پاسپورٹ ہی نہیں بنا ہوا، اس لیے وہ تمام جو صحافی حضرات یا سوشل میڈیا پہ اگر خبریں چل رہی ہیں تو وہ جھوٹی ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں۔ اور میں گزارش کروں گا یوٹیوبرز کو بھی اور ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا والے ہیں کہ اگر کوئی بھی اس کیس کے بارے میں انہوں نے کوئی تصدیق کرنی ہو تو مجھ سے ضرور کر لیں، میں حقیقت بتاؤں گا، مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ ختیجہ جو ہے اس کا جو میڈیکل ہوئے ہیں 2، ایک میں تشدد ہونا ثابت ہوا، دوسرا پھر یہ الزام تھا کہ بھی شاید اس کے کوئی شیخ دانش کے ساتھ پریویسلی کوئی تعلقات ہیں 3-4 سال سے، تو اس کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو اس میں وہ کنواری آئی ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا ریپ ہونا یا اس کا سیکسول مس یوز ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ختیجہ کا میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے اس کے اندر جو الزامات لگ رہے ہیں، یہ باتیں ہو رہی تھی، وہ باتیں غلط قرار پائی ہیں؟ جی بالکل، وہ جھوٹی ہیں، رپورٹ موجود ہے ہمارے پاس، ہائمن انٹیکٹ کی رپورٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کو کنوارا پن کہتے ہیں۔ اچھا سر، اب کیس پہ بات کرتے ہیں، کیس کا کیا سٹیٹس ہے؟ جو ملزمان ہیں ان کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے، اب کیا صورتحال ہے؟ ملزمان کہاں پہ موجود ہیں؟ دیکھیے، اس وقت تمام ملزمان جو ہیں وہ جوڈیشل، آج تو سارے FIA کے کیس میں بھی جوڈیشل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، PPC کا جو کیس تھا اس میں بھی، اس میں 2 FIRs ہیں، اس میں 3 FIR ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے پاکستان پینل کوڈ کے تحت جو اغوا کیا اور وہ جو ریپ کی ہے، جو ہم ریپ کی کوشش کی جو ہے، ایک پیکا ایکٹ والی ہے، ایک پیکا ایکٹ کی ہے، تیسری شراب کی ہے، وہ شراب والی، اور اس میں بہت کچھ اور بھی برآمد ہوا، اب وہ دیکھیں آئندہ پولیس اس پہ کیا کرتی ہے۔ اچھا، یہ جو ویڈیوز کی بات کی جا رہی ہے ان کے موبائل سے اور جو ان کا پرسنل ڈیٹا ریکور ہوا ہے اس میں بہت ساری ویڈیوز کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں اور بھی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے اندر کیا ختیجہ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تو جو ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں اس میں ختیجہ جو ان کے گھر کی DVR
اور لیپ ٹاپ ہے، اس میں ختیجہ کی کوئی ویڈیو نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہ ہی کوئی فوٹیجز ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اطلاع یا آپ نے ختیجہ سے بات کی ہے، اس کے مطابق اس کی کوئی ویڈیوز نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ تصویریں چل رہی ہیں، وہ تصویروں سے ایسے نہیں لگتا کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ اتنا سادہ ہے. جس طرح سے وہ تصویریں لی گئی ہیں یا جس انداز میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کا ریلیشن شاید کافی سالوں سے یا کافی مہینوں سے چل رہا تھا. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے، ختیجہ کا تعلق یا دوستی اس کی بیٹی کے ساتھ تھی، انا شیخ کے ساتھ، اور وہ شیخ دانش کو باپ کی حیثیت نظر سے دیکھتی تھی. لیکن جو تصویریں ہیں، کوئی باپ کے ساتھ اگر کسی کو سمجھے تو اس طرح کی تصویریں. میں کچھ تصویروں پہ مجھے اعتراض ضرور ہے، کیونکہ شیخ دانش کی جو پہلی بیوی ہے اس کی اور ختیجہ کی شکل بہت ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ہمارے یوٹیوبر یا دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ختیجہ ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تصاویر ہیں ان میں ختیجہ موجود نہیں ہے؟ یہ ختیجہ نہیں ہے. اگر کوئی ایسی تصاویر ہیں تو وہ منور کی گئی ہیں اور بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایڈیٹڈ ہیں. ایڈیٹڈ ہو سکتی ہیں، یا فیملی فنکشنز میں وہ کہتی ہے میں جاتی رہی ہوں، ہو سکتا ہے ان فنکشنوں کی تصاویر ہوں. اچھا سر، اب اس پہ آتے ہیں جو ماہم ہے، گرفتار خاتون مرکزی ملزمہ، اس کے بارے میں بھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، سیکٹری ہے. ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں کیا ثابت ہوا ہے؟ آیا وہ اس کی بیوی ہے یا سیکٹری ہے؟ دوسرا یہ بتائیں، اس نے بھی 2 ضمانتیں جو ہیں وہ درخواستیں جمع کروائی ہیں، اس کے حوالے سے کیا اس کی بھی ضمانت ہو جائے گی؟ دیکھیے، جہاں تک ماہم کی بات ہے، ماہم نے 2 ضمانتیں رکھی ہوئی ہیں ایف آئی اے کے کیس میں بھی، پیکا ایکٹ کے تحت، اور جو پی پی سی کا ہے اس میں بھی. تو لیکن کیونکہ اس کے خلاف جتنے ثبوت صفحہ مثل پہ آ چکے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں مرکزی ملزم ہے وہ بھی اور انا شیخ بھی، اور سارا کا سارا کردار ان کا ہے اس کو ذلیل و خوار کرنے کا. تو وہ سارے آپ ویڈیو دیکھیں گے، ان کی جو وائس جو آ رہی ہے، جو ویڈیو وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ ماہم کی آواز ہے. یہ بھی جو ہے وہ فرانزک ہو چکا ہے اس کا، اور شیخ دانش کا ہو چکا ہے. جوتیوں کو چاٹنے میں شیخ دانش کی جوتیاں، اس کی بیٹی کی انا کی جوتیاں، وہ بھی ثابت ہو چکی ہیں اور ریکور بھی ہو چکی ہیں. یعنی کہ آپ بطور وکیل یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ایویڈنس اکٹھا ہو چکا ہے کہ ان کو سزا جو ہے وہ ملے گی؟ اب دیکھیں، جو ہے پاکستان پینل کوڈ کے تحت اغوا اور وہ ریپ کا کیس جو ہے اس میں تو عمر قید پکی ہے. ٹھیک ہے. پیکا ایکٹ کا دیکھیں، انسان تو جھوٹ بول سکتا ہے. وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ تو جھوٹ نہیں ہے، وہ تو حقیقت ہے. بال کاٹنا اور یہ سارا، اس میں 5 سال تک سزا ہے. اچھا سر، اس میں ایک اور کریکٹر ہے انا شیخ، اس کی ضمانت جو ہے وہ 3 ستمبر تک اسلام آباد سے اس کی عبوری ضمانت منظور ہوئی تھی. ابھی اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا اس سے بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے یا اس کو بھی کیس کے اندر زیر تفتیش لایا گیا ہے؟ جی ہاں، اس کو زیر تفتیش لایا گیا، کیونکہ اس نے آ کے فیصل آباد میں اپنی انٹرم بیلز کروائی تھیں. ایک تو پاکستان پینل کوڈ کے تحت حیدر علی صاحب ایڈیشن جج ہیں، دوسری اس نے پیکا ایکٹ کے تحت. حیدر علی صاحب کی کورٹ میں ہم نے اعتراض کیا تھا کہ جناب آپ آلریڈی ایک فیصلہ کر چکے ہیں، ماہم کے کیس میں آپ کو اختیار نہیں ہے، یہ ریپ جو نوٹیفائڈ کورٹس ہیں یہ وہاں جائیں گی، تو لہٰذا آپ نے اس کی بیل کیوں گرانٹ کی؟ انہوں نے کہا جی وہ تو گرانٹ تو میں نے کر دی، آج میں اس کو خارج کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اختیار نہیں. لیکن کچھ دیر بعد اطلاع ملی کہ انہوں نے کوئی آرڈر پاس کیا ہے، جو ایس ایچ او جو تفتیشی ہے، فرا سب انسپیکٹر، اس کو کہ وہ انا کو شامل تفتیش کرے. پھر ہم پیش ہوئے، ہم نے کہا جناب صبح آپ نے ہمیں کہا کہ آپ نے خارج کر دیا بیل، تو یہ آپ نے ایک نیا آرڈر پاس کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے اس کو انٹرم، میں نے کہا جی جب آپ کو اختیار ہی نہیں ہے پہلے جوریڈکشن طے کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آرڈر کریں گے ہم مانیں گے. تو لہذا اس وقت پھر لطیف کھوسا صاحب آ گئے، اور نہایت ہی افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ عدالتیں ملزموں کا انتظار کرتی ہیں. ملزم عدالتوں کا انتظار کرنا تو اپنی جگہ پہ صحیح. جو مجھے دیکھنے میں ملا وہاں پہ عدالتیں جو ہیں وہ ججز جو ہیں ملزموں کا انتظار کر رہے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ دانش تگڑا بہت ہے، وہ امیر ہے، اس کے تعلقات ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ، یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ہم وکلا حضرات جو ہیں مختلف ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں. صحیح. تو بہانہ یہی بنایا گیا تھا کہ لطیف کھوسا صاحب آ رہے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو ختیجہ کا ابھی تک 164 کا بیان ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ابھی تک اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہ ہو گیا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو اس کی کیا ریزنز ہیں، کس وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے؟ 2 دفعہ فکس ہوا کہ اس بیان ریکارڈ کرنے کے لیے ہم نے ختیجہ کو پیش کیا، تو انہوں نے اعتراض کیا جو ہے شیخ دانش کے وکلا اور دیگر ملزمان کے کہ جی نا کورٹ ٹائم از اوور، یا ہم تیار نہیں ہیں، جو بھی تھا. پھر پیش کیا تو پھر کھوسا صاحب آئے تھے سیٹرڈے کو، لاسٹ سیٹرڈے کو، تو وہ میری اور کھوسا صاحب کی ریکویسٹ پہ پھر اب 10 تاریخ اس میں مقرر ہے.
تو انشاءاللہ ختیجہ کو ہم پیش کریں گے، اس کا بیان ہوگا۔ اچھا سر، کچھ لوگ یہ خبریں بھی چلا رہے ہیں کہ شاید بیک اینڈ پہ رابطے ہو رہے ہیں، شاید صلح بھی ہو جائے، تو اس طرح کے کچھ معاملات ہیں، یا آپ سے یا ختیجہ سے بینگ اے وکیل یہ بتائیں کسی نے رابطہ کیا ہے؟ جی کچھ خبریں میں بھی بہت ساری سن کے آیا ہوں، سن بھی رہا ہوں، اور ابھی کیونکہ کل اس کا بھائی آیا ہے امریکہ سے واپس، ٹھیک ہے، اب کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا یہ صرف باتیں ہی ہیں یا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ وہ رابطے کر رہے ہیں؟ وہ مجھ سے پوری طرح ان ٹچ ہیں، آج بھی اس کے بھائی سے بات ہوئی ہے میری، وہ کہتا ہے سر ایسی کوئی بات یعنی ابھی تک جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے ان کے ساتھ، اس کے مطابق ابھی تک کوئی وہ اس طرح کا کام نہیں؟ ختیجہ، اس کی والدہ، اس کا بھائی اس کو سزا دلانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ اچھا سر، دوسری سائڈ پہ لطیف کھوسہ صاحب ہیں، ان کے تعلقات بھی ہیں شیخ دانی صاحب کے، تصویروں میں دیکھا ہم نے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی اور باقی بھی جو بڑے پولیٹیشنز ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے گا؟ جی انشاءاللہ، کیونکہ اس وقت ختیجہ، اس کا بھائی، اس کی والدہ اس بات پہ ڈٹرمن ہے کہ ہم نے اس کو سزا کرانی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ہمارے ناظرین کے لیے شارٹ سا بتا دیجئے کہ اس کیس کو آپ کتنی دیر میں ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور کتنے پر امید ہیں کہ انصاف جو ہے وہ ملے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ کیس انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر اندر ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور اس کا انجام بھی آپ دیکھیں گے، سب لوگ دیکھیں گے، اور آپ بھی دعا کریں، ہم بھی آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں، تاکہ اس کیس کو ایک ایسی مثال بنانا چاہتے ہیں ملک کے اندر کہ جیسے انہوں نے ریمانڈ کے دوران یہ ثابت کیا کہ شیخ دانش اربوں روپے کا ٹیکس دیتا ہے۔ صحیح۔ تو میں نے اتنی بات کی تھی کہ ان کے وکلا سے کہ اگر کوئی شخص ٹیکس دیتا ہے تو کیا اس کو قانون اختیار دے دیتا ہے کہ وہ جرم کرے جو اسے کرنا چاہے؟ آپ یہ مجھے لا کے کسی ملک کی مثال دے دیں، لیکن وہ اس میں پھر نہیں۔ اچھا سر، سزا کتنی ہو سکتی ہے ان کو اس کیس کے اندر؟ دیکھیں جو پی پی سی کا جو ہے کیس، اس میں تو ہوگی عمر قید، جو پی کے ایکٹ ہے اس میں 5 سال، جو شراب کا کیس ہے اس میں کسٹم ایکٹ لگتا ہے، اس میں 14 سال۔ بہت شکریہ باجوہ صاحب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے ختیجہ کے وکیل آفتاب باجوہ صاحب، ان سے ہم نے تلخ سوال بھی کیے ہیں، اور جو کیس کے حوالے سے اپڈیٹ تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔